ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اپنی جھونپڑی میں. باہر بارش ہو رہی تھی، طوفان تھا، برے حالات، زلزلہ اور پتہ نہیں کیا مسئلے مسائل جو تھے، لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. اب وہ ریلیکس ہے، پرسکون ہے، فکر ہی کوئی نہیں. اپنے نہ اس کو کوئی نقصان کا ڈر، نہ کوئی فکر کوئی چیز کا. وہ بڑا دل کو سکون ونڈو میں جس سے باہر دیکھ رہا ہے. اب دوسری طرف ایک شخص ہے، بہت بڑی گھر میں بہت بڑی کوٹھی میں رہ رہا ہے، اے سی والا کمرہ ہے، لیکن اس کو فکر پڑی ہوئی ہے اپنے بزنس کے گھٹ جانے کی، اپنے بینک بیلنس کی فکر پڑی ہوئی ہے، اس کو دوسرے مسائل میں پھنسا ہوا ہے، ٹینشن میں ہے. تو آپ خود ججمنٹ کریں کہ اب وہ جھونپڑی والا شخص وہ زیادہ بہتر ہے یا یہ کوٹھی والا شخص. جھونپڑی والا شخص اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ریلیکس ہے، پرسکون ہے. کوٹھی والے کے پاس بہت کچھ ہے لیکن وہ ٹینشن میں ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے نا، کوٹھی والے شخص کو یہ سوچے کہ اگر کچھ بھی نہ ہو، جو مرضی ہو جائے، بڑے مسائل بھی ہیں، سارا کچھ ہو جائے، پھر بھی جھونپڑی تو پھر مل ہی جائے گی نا. تو اس لیے اس کو خوش رہنا چاہیے. لیکن بہت سارے لوگوں کے حالات اس کے برعکس ہوتے ہیں. وہ 100 میں سے 90، 70، 80، 50، 30 تک آنا ہی نہیں چاہتے. ان کو دولت کی فکر ہی اتنی زیادہ پریشان کرتی رہتی ہے کہ وہ دولت جو ہے وہی ان کے لیے زہر اور عذاب بن جاتا ہے. ایک مثال آپ کو اور دیتے ہیں کہ ایک 7 منزلہ بلڈنگ میں نا ایک اوپر والی بلڈنگ میں ایک یوگی تھا، بیٹھا ہوا یوگا کر رہا. اچانک اتنے میں زلزلہ آ گیا، لوگ بھاگنا شروع ہو گئے. انہوں نے یوگی سے بھی کہا یوگی اب ریلیکس بیٹھا ہوا ہے، لوگ چھوڑ چھاڑ کے بھاگے. آدھی بلڈنگز جو ہے وہ نیچے آ گئے تو زلزلہ رک گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ واپس آئے اسی جگہ، یوگی صاحب وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان سے پوچھا گیا کہ جی جناب آپ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ریلیکس ہو کے، تو آپ کو ڈر نہیں لگا؟ تو وہ کہتا ہے جی ڈر مجھے لگا تھا لیکن دوڑ کے میں نے جانا کدھر تھا. اگر زلزلہ اتنا آ رہا تھا، اگر بھاگتا بھی تو بھی بلڈنگ میں سے شدت اگر زیادہ ہوتی تو میں نے تو پھر بھی مر جانا تھا، بلڈنگ گر جانی تھی. اور لہٰذا میں نے یہی سوچا کہ میں یہیں پہ پناہ لیتا ہوں، اپنے اندر سکون تلاش کرتا ہوں. تو یہاں سے بھی ایک سبق تھوڑا سا یہ ملتا ہے کہ وہ مسائل جن میں بھاگنے سے، دوڑنے سے، جدوجہد کرنے سے جن کا حل ہی نہیں نکلنا، ان کو تسلیم کر لیں. اور اگر آپ کوئی مسئلہ سیکھتے ہیں کہ اس کا حل ہے تو پھر اس کے اوپر ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے. تھوڑے ٹائم کے بعد مسائل جو ہے ان کی رسیوں میں سے، جیسے رسیوں کی گانٹھ جو ہے وہ مل جاتی ہے، سلجھ جاتے ہیں مسائل. اسی طرح کچھ عرصے کے بعد مسائل بھی سلجھ جاتے ہیں. لہٰذا ان کے لیے جلدی ٹینشن لینے کی، پریشان ہونے کی تو پھر کیا ضرورت ہے. لہٰذا آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے، جیسے وہ یوگی تھا نا، اپنے کام میں اس نے پناہ لی، اپنے اندر پناہ لی، اسی طرح آپ بھی کوئی نہ کوئی کام، مصروفیت، کچھ نہ کچھ چیز میں مصروف ہو جائیں. اس سے آپ کا ذہن جو ہے وہ پرسکون رہے گا. اگر آپ کے پاس روزگار کی وافر ہے تو پھر، اگر روزگار کی کمی ہے، پیسے کمانے ہیں تو پیسے کمانے کی طرح مصروف ہو جائیں. لیکن جو مسائل آتے ہیں نا، پریشانیاں آتی ہیں اس دوران، ان سے ذرا تھوڑا سا ریلیکس رہا کریں. فوری طور پہ اس کو یہ نہ سمجھ لیا کریں کہ حتمی طور پہ جو میں چاہتا ہوں وہ 100% ہو جائے. وہ 100% نہیں ہوگا. آپ کے پاس سیکنڈ آپشن وہ بھی رکھیں، دوسرا کام بھی ذہن میں رکھیں. 2-3 کام دیکھ لیں. اگر آپ ایک کام سے بور ہو جاتے ہیں، ویسے تو ایک کام میں ہی مصروفیت رہے، باقی ٹائم انجوائے کرنے میں، خوش رہنے میں، نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں، نعمتوں کو استعمال کرنے میں گزاریں. لیکن بعض فطرت ہوتی ہے نا بعض لوگوں کی، وہ ایک کام سے وہ اکتا جاتے ہیں، پھر دوسرے کام کی، تیسرے کام کی طرف مصروف رہتے ہیں اس طرح سے. تو بہرحال جیسے بھی ہو کام میں پناہ حاصل کریں. بہت سارے لوگ تھے، ایک آدمی تھا وہ ورلڈ چیمپئن بن گیا، اس کے مسائل بہت تھے، گھر میں حالات، والدین کی طرف سے دکھ، پریشانیاں، لڑائی جھگڑے. وہ سوئمنگ سیکھنا شروع کر دیا اس نے، سوئمنگ میں اتنا مصروف ہوا کہ ورلڈ چیمپئن بن گیا. ہر وقت سوئمنگ کرتے رہنا اس نے، ٹینشن سے، ڈر سے مصروف رہنا. اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پروفیشن میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ اس پروفیشن میں بہت کامیاب ہو جاتے ہیں اور ٹینشن، پریشانیوں، فضول سوچوں سے بھی بچ جاتے ہیں. لہذا آپ بھی اس چیز پہ عمل کر سکتے ہیں. اسٹڈی میں مصروف ہو سکتے ہیں آپ، واک، سیر، ایکسرسائز اور دوسری بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں. کوئی ہابیز ہیں ان میں آپ مصروف ہو سکتے ہیں، جانور پرندے پالنا، گارڈننگ کرنا. تو لہٰذا مصروف رہیں، اچھی سوچیں دماغ میں سوچتے رہیں، بری سوچوں سے کو دماغ میں نہ آنے دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت پریشانیوں سے، مسائل سے محفوظ رکھے، خوشیاں اور سکون دے.
کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں, شیئر کر دیا کریں ویڈیو. وش یو آل گڈ لک, ڈو یور بیسٹ.